السلام علیکم، میرے چینل پہ آنے کا شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ناشکری قوم کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یسجب بن یرب بن قطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر سنہا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی نہ پیسو نہ کھٹمل نہ سانپ نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل اور نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات بھی کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ غزہ یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگر 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کی خدا کی نعمتیں۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف دھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اور خدا عزوجل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عزوجل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ایک ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ چھاؤ اور جنگلی بھیڑوں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کناروں پہاڑوں کے دامن میں باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عزوجل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہان زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غرق کر ڈالا۔ ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ قصص الانعام: بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا ہلا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے اوس 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکتا بدمزہ میوہ اور جاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کا جو ناشکرا ہے۔